بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ جب کوئی خدا کی عبادت کرنے والا دنیا پر باقی نہ رہا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں نمرود نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر لی اور اپنا سکہ منوا لیا۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کرے گا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ نجومی کہنے لگے کہ وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو اپنے مردوں سے جدا کر دیا جائے اور جو کوئی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی، مگر ان کا حمل اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے ایک عارضہ لاحق ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک غار میں جا کر چھپ گئیں۔ یہی وہ غار تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور غار کے دروازے کو ایک پتھر کے سہارے بند کر دیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا اور وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ کبھی کبھار چھپ چھپا کر ان کی والدہ ان سے ملنے آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آپ کا سن مبارک 13 سال کا ہو گیا۔ تو جب ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کو آئیں اور واپس جانے لگیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اماں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مگر ان کی والدہ کہنے لگی کہ نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھتے ہی مار ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور غار سے باہر نکل گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ غروب ہوا تو وہ کہنے لگے میرا پروردگار تو غائب نہیں ہو سکتا، میں غروب ہونے والے کو پروردگار نہیں کہہ سکتا۔ پھر چاند طلوع ہوا تو کہنے لگے کہ یہ ستارہ اس سے بڑا ہے، مگر وہ بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو میں بہک جاتا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آفتاب طلوع ہوا اور اس نے آسمان کو روشن کر دیا تو کہنے لگے یہ میرا خدا ہے۔ مگر جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ کہنے لگے کہ یہ بھی میرا خدا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے آسمان کو ہٹا دیا۔ آپ نے عرش دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میری قوم، جن کو تم خدا مانتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنے نور سے معلق کیا، اور میں دین باطل سے بچ کر دین حق کی طرف بلانے والا ہوں۔ یہ سن کر ان کی ماں ان کو اپنے گھر لے آئی۔ تو آزر نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو نمرود کی فوج سے بچ گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے سارا قصہ آزر کو بیان کیا تو وہ کہنے لگا تو غرق ہو جائے، اگر نمرود کو پتہ چلا تو وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین کرام، آزر بت تراش تھا اور نمرود کو بت بنا کر دیا کرتا تھا، اور نمرود کے ہاں اچھے عہدے پر بھی فائز تھا۔ مگر جب بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا تو اللہ اس کا دل محبت ابراہیم سے سرشار کر دیتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو وہ ان کو بھی فروخت کرنے کے لیے بت دینے لگا، جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کے گلے میں رسی ڈالتے اور انہیں گھسیٹتے پھرتے اور کہتے کون ایسی چیز کا خریدار بنے گا، اور بتوں کے بالوں کو پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور کہتے پیو اور کچھ بولو۔ یہ سب حالات بھائیوں نے آزر سے آ کر بیان کر دیے تو آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نہ نکلنے دیا۔ حضرت حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے وہ حسن کو دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں کہ سب سے پہلے جن کی داڑھی کے بال سفید ہوئے، اور یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے
اپنے پاؤں میں سب سے پہلے نالین پہنے۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور عید کا دن آ گیا۔ ساری قوم نمرود سمیت عیدگاہ میں چلی گئی۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا، مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو آزر نے اپنے بت خانے کی حفاظت کا ذمہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور خود عیدگاہ میں چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر گئے اور تمام بت توڑ ڈالے اور کلہاڑی سردار بت کے گردن میں ڈال دی۔ جب بستی کے لوگ عید سے واپس آئے تو دیکھنے لگے کہ ان کے خدا زمین پر بکھرے پڑے ہیں، تو کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ مارا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک بولا کہ آزر کے گھر ایک لڑکا ابراہیم ہے، یہ ہو نہ ہو اسی کا کام ہے۔ نمرود نے آزر کو بلایا اور کہنے لگا، تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے اور مجھ سے اسے چھپا رکھا ہے۔ تو آزر کہنے لگا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مگر اس کی ماں کا قصور ہے۔ نمرود نے ان کی والدہ کو دربار میں بلایا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں نے یہ کام تیری رعایا کی بھلائی کے لیے کیا ہے، کیونکہ تو سب کے بیٹوں کو مار ڈالتا ہے، اور اگر یہ وہی لڑکا ہوا کہ جس کے پیدا ہونے کا تجھے خوف تھا تو اسے مار ڈالے اور ساری رعایا کے بیٹوں کو بخش دے، لیکن اگر یہ وہ نہ ہوا تو مجھے میرا بیٹا صحیح اور سلامت مل جائے گا۔ نمرود کو یہ جواب ٹھیک لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بڑے بت سے پوچھ لو، یہ اسی کا کام ہوگا، ہاں اگر وہ بولنے لگے تو۔ نمرود نے اپنی قوم سے مشورہ کیا تو اس کی قوم کہنے لگی کہ اسے آگ میں جلا ڈالو۔ الغارض کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ ایک بڑی آگ لگائی جائے۔ بستی کے تمام لوگ کئی دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا، اس روز نمرود خود بھی آیا اور اس کے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر اس کا تخت لگا دیا گیا، مگر تپش اتنی تھی کہ کوئی آگ کے قریب بھی نہ جا سکتا تھا۔ اس وقت شیطان آیا اور کہنے لگا کہ ایک منجنیق بناؤ اور اسے آگ میں ڈال دو، اور وہاں آزر نے ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر تماچا مارا اور کہنے لگا کہ اپنی فکر سے باز آ جا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں ٹلنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا تو اس وقت تمام چیزوں نے فریاد کی۔ زمین کہنے لگی کہ پروردگار، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی نہیں تیری عبادت کرنے والا، تو کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے آگ میں جلا ڈالیں؟ فرشتے بولے کہ اے پروردگار، تیرے خلیل کو لوگ جلاتے ہیں، تو کیا تو اپنے خلیل کی مدد نہ کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا، اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ یہاں آپ منجنیق سے جدا ہوئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے ہوا میں آپ سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ مجھ سے کوئی حاجت ہے تو طلب کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، تو اس سے مجھے کوئی حاجت نہیں، ہاں مگر پروردگار سے ضرور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی اور اللہ تعالیٰ نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا، اور اس میں اس قدر سردی ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دانت بجنے لگے، اور پروردگار نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، کہ اے ابراہیم تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے کہ چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا کہ اگر کوئی خدا اختیار کرنا چاہے تو ابراہیم جیسا خدا اختیار کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر یہ پوچھنے لگا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہی جو موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ زندگی اور موت پر تو میں بھی قادر ہوں۔ اس نے زندان سے قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جسے کل سزائے موت ہونے والی تھی اسے آزاد کر دیا، اور جسے کل آزادی ملنے والی تھی اسے قتل کر دیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، ایک کو میں نے زندگی بخشی اور ایک کو میں نے موت بخشی۔ اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا اور کہنے لگے کہ میرا پروردگار مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ اور اس طرح نمرود ذلیل و رسوا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔
ایک دن اس نے ایک اونچا مینار بنوایا اور کہنے لگا کہ میں ابراہیم کے خدا کو قتل کر ڈالوں گا، اور اس مینار پر چڑھا اور ہوا میں تیر چلایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کا وہ پھینکا ہوا تیر خون آلود ہو کر واپس آیا تو نمرود شور مچانے لگا کہ میں نے ابراہیم کے خدا کو قتل کر ڈالا ہے۔ اسی اثنا میں ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے سر تک پہنچا، اور اس مچھر نے نمرود کو پاگل کر دیا، اور اسی وجہ سے نمرود کچھ ہی عرصے بعد مر گیا۔ نمرود کے مرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا اور پوری دنیا میں دین حق کی تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ نمرود کے مرنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دین خدا کی تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلے تو آپ نے شام میں قیام کیا۔ وہاں وہ اپنی بیوی حاجرہ اور سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہنے لگے۔ جب حاجرہ سلام اللہ علیہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدہ سارہ کو شدید غم ہوا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے شکم سے کوئی فرزند نہ تھا۔ پھر وہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگیں۔ اس کے سبب آپ غمگین رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں سیدہ سارہ کی شکایت کی تو حکم ہوا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ آپ نے عرض کی کہ خداوند قدوس انہیں میں کس جگہ پر لے جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں میرے حرم کی جانب لے جاؤ، اس جگہ کو جس کو میں نے امن کی جگہ قرار دیا ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا وہ پہلا حصہ ہے جس کو میں نے خلق کیا، اور وہ جگہ مکہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے سواری لائے، اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ درخت اور نخلستان دیکھتے تو دریافت کرتے کہ اے جبرائیل، کیا یہ وہ جگہ ہے؟ تو جبرائیل کہتے کہ نہیں، بلکہ دوسری جگہ ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے، یہاں تک کہ مکہ جا پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو خانہ کعبہ اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے عہد لیا کہ سواری سے نہ اتریں گے جب تک کہ ان کے پاس وہ واپس نہ آ جائیں۔ جب حاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر اترے تو وہاں ایک درخت تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ ہم کو اس بے آب و گیا مقام میں آپ کس کے سہارے چھوڑے چلے جاتے ہیں جہاں کوئی مونس و غم نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سہارے چھوڑتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس جگہ پہنچا دوں۔ یہ کہہ کر آپ واپس روانہ ہوئے۔ جب ایک پہاڑ پر پہنچے تو مڑ کر حاجرہ اور اسماعیل کو دیکھا اور خداوند تعالیٰ سے جو گزارش کی کہ اپنے فرزند کو اس وادی میں جہاں پانی بھی میسر نہیں اور نہ ہی کوئی سبزہ ہے تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے وہ نماز قائم کریں، لہٰذا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں اور ان کے طالب ہوں، اور ان کو میوے نصیب کرتا ہوں کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ جناب حاجرہ اس جگہ پر رہتے۔ جب سورج بلند ہوا اور اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے تو سیدہ حاجرہ بے قرار ہو گئیں۔ آپ اٹھیں اور وادی صفا و مروہ کے درمیان گئیں اور فریاد کی کہ کیا اس وادی میں کوئی مونس ہے، اور دوڑتے ہوئے ایک پہاڑ کی جانب گئیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو جناب حاجرہ کوہ صفا پر گئیں۔ وہاں سے مروہ کی جانب ایک سیراب نظر آیا تو سمجھنے لگی کہ وہ پانی ہے، وہاں سے مروہ کی جانب گئیں۔ جب وہاں پہنچی تو اسماعیل علیہ السلام پھر نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ سیدہ حاجرہ بے چین ہو کر یہاں سے وہاں دوڑنے لگی۔ پھر مروہ پہنچی تو ایک سیراب کوہ صفا کی جانب دکھا اور صفا کی جانب روانہ ہوئی۔ پھر جب ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام دکھائی نہ دیے تو دوڑ کر اس مقام پر پہنچی جہاں سے سید اسماعیل علیہ السلام دکھائی دیے۔ اس طرح آپ نے 7 مرتبہ صفا و مروہ کی جانب دوڑ لگائی۔ جب 7ویں دفعہ مروہ پر پہنچی اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری ہے۔ جناب حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس دوڑ کر آئیں، پانی کے گرد 4 دیواری بنائی اور کہنے لگی کہ زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔
اسی سبب اس پانی کا نام زمزم رکھا گیا۔ وہاں عرفات کے مقام پر ایک قبیلہ اترا۔ جب انہوں نے دور سے پرندوں کو مکہ کے اوپر اڑتے ہوئے دیکھا کہ وہ سمجھ گئے کہ اس جگہ ظاہر ہے پانی ہے، تو اس مقام پر آئے۔ وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو ایک درخت کے نیچے مقیم دیکھا۔ حاجرہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا اس بچے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں ابراہیم خلیل الرحمن کی بیٹے کی ماں ہوں اور یہ ان کا لڑکا ہے۔ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس جگہ پر رہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم لوگ بھی آپ کے نزدیک آباد ہو جائیں۔ تیسرے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ان کو دیکھنے کے واسطے جب لوٹے تو جناب حاجرہ نے کہا کہ اے خدا کے خلیل، یہاں سے قریب ایک قبیلے کے کچھ لوگ ہیں، وہ ساتھ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا آپ ان کو اجازت دیتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ پھر جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا نے اس قبیلے کے لوگوں کو اجازت دے دی تو وہ لوگ ان کے نزدیک مقیم ہو گئے اور اپنے خیمے برپا کیے۔ سیدہ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ان لوگوں سے محبت ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کے چاروں طرف لوگوں کی کثرت آبادی ملاحظہ کر کے خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں بڑے ہوئے اور با اطمینان زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ ان دونوں نے عرض کی کہ پروردگار کس مقام پر تعمیر فرمائے؟ فرمایا کہ اس بقیہ زمین پر جہاں میں نے آدم علیہ السلام کے لیے قبا بھیجا تھا اور وہ نصب کیا گیا تھا، جس سے تمام حرم روشن ہو گیا تھا، وہ طوفان نوح میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا۔ الغرض کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دور سے پتھر لاتے تھے۔ جب 9 یا 10 ہاتھ دیوار بلند ہو چکی تو خدا نے ان کو حجر اسود کا پتہ بتایا جو ابو القیس پہاڑ میں پوشیدہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو وہاں سے اٹھایا اور خانہ کعبہ پر نصب کیا جہاں یہ آج موجود ہے، اور کعبہ کے لیے دروازے کھولے، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب، اور پھر کعبہ کے اوپر لکڑیاں لگائیں اور اس پر گھاس پھیلا دی، اور حاجرہ سلام اللہ علیہا کی چادر خانہ کعبہ کے گرد لٹکا دی اور کعبہ کے اندر رہنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 8 ذوالحجہ کو نازل ہوئے اور کہا کہ اے ابراہیم اٹھیے اور پانی مہیا کیجیے، کیونکہ اس زمانے میں منا اور عرفات میں پانی نہ تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منا میں لے گئے اور شب وہیں بسر کی، اور تمام اعمال حج ان کو تعلیم کیے جس طرح آدم علیہ السلام کو تعلیم کیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دعا کی کہ خداوند اس کو ایسا بامن قرار دی جو ہر شہر سے زیادہ پرامن ہو، اور اس کے ان باشندوں کو روزی دے جو عشق خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح ہر سال حج کرنے کعبہ آیا کرتے اور حج کر کے واپس اپنی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کے پاس لوٹ جاتے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئے تو ان کے گھر کے باہر سواری پر بیٹھے بیٹھے سوال کیا تو اندر سے آواز آئی کہ نبی خدا اسماعیل شکار کو گئے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ برا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اب جب نبی خدا اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں، یہ تمہارے گھر کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو ان کی بیوی نے انہیں سارا معاجرہ سنایا، جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور فرمایا کہ وہ میرے والد بزرگوار ابراہیم تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے ایک دوسری عورت سے نکاح کیا۔ وہ عورت بہت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے گھر بھی گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے اور روزی کمانے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی نے جب دیکھا کہ وہ ایک بزرگ ہیں اور گرد میں اٹے ہوئے ہیں
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیسے ہو؟ کہا کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا حال دریافت کیا کہ عورت نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی حالت بہت اچھی ہے۔ پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ میں قبیلہ حمیر سے ہوں۔ یہ معلوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ایک خط لکھ کر اس عورت کو دیا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو دے دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، خط کو پڑھا اور پوچھا کہ اس مرد پیر کو تم جانتی تھی کہ وہ کون تھا؟ وہ بہت نیک اور تم سے مشابہ معلوم ہوتے تھے۔ آپ کی بیوی نے آپ کو جواب دیا، فرمایا کہ وہ میرے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عورت نے کہا کہ وہ آپ کو کیا وصیت کر کے گئے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری یہ چوکھٹ ٹھیک ہے، اسے برقرار رکھو۔ تو عورت کہنے لگی کہ لیکن افسوس کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکی۔ وہ ساکلہ عورت نے کعبہ کے دونوں دروازوں کے لیے 2 پردے سیے جن کی لمبائی 12 ہاتھ تھی اور انہیں کعبے کے دروازوں پر لٹکا دیا، جو بہت اچھے معلوم ہوئے۔ تو اس نے تمام عمارت کعبہ کے واسطے لباس تیار کرنے کا مشورہ دیا تاکہ پتھروں کی بدنمائی پوشیدہ ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ خیال بہتر ہے۔ وہ نہایت عجلت سے آئی اور اپنے قبیلے کی عورتوں کے پاس اون کاٹنے کے لیے بھیجا۔ پھر تیزی کے ساتھ اس اون سے پردے بننا شروع کیے کہ جیسے جیسے پردے تیار ہوئے ویسے ویسے انہیں ہر طرف لٹکاتی جاتی، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا اور ایک سمت کا پردہ باقی رہ گیا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اب اس طرف کے لیے کیا کروں کہ حج کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس مرتبہ بہت زیادہ عرب آئے ہیں کہ اس سے پہلے اتنے زیادہ کبھی نہ آئے تھے۔ حاجیوں نے چند نئی باتیں ملاحظہ کی جو ان کو اچھی معلوم ہوئی، تو کہنے لگے کہ اس مکان کی تعمیر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ ہم ہدیہ لایا کریں۔ پس اس روز سے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ مقرر ہوا اور عرب کے تمام قبیلے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ لایا کرتے۔ ان ہدیوں سے جو مال اکٹھا ہوا تو اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے خانہ کعبہ کا لباس مکمل کر کے ڈالا، مگر کعبہ پر چھت ابھی بھی نہیں تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لکڑی کے ایسے کھمبے بنائے جیسے آج کل دکھائی دیے جاتے ہیں، اور اس کی چھت لکڑیوں اور خشک شاخوں سے درست کر دی اور پھر گیلی مٹی اس پر پھیلا دی۔ جب دوسرے سال عرب آئے اور کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عمارت میں اور اضافہ ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ سزاوار یہ ہے کہ اس عمارت کی تعمیر کرنے والے کے لیے ہدیے میں اضافہ کر دیا جائے۔ پھر آئندہ سال بہت سے ہدیے لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اس ہدیے کا کیا کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو اور مال ذبح کرو۔ اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پانی کی کمی کی شکایت کی تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کنواں کھودیں جس سے حاجیوں کے پینے کا انتظام ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور چاہے زمزم کھودا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم چاروں طرف کنویں کھودو، بسم اللہ کہہ کر پھواڑا مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ضرب اس زاویے پر لگائی جو کعبے کی جانب ہے اور بسم اللہ کہا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر بسم اللہ کہہ کر ہر طرف ضرب لگائی تو چشمے جاری ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم اس پانی کو پیو، اور ابراہیم دونوں کنویں سے باہر آئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی اپنے سر اور بدن پر چھڑکو اور کعبے کے گرد طواف کرو، کیونکہ یہ وہ پانی ہے جسے خدا نے تمہارے فرزند اسماعیل کے لیے عطا کیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس عورت سے اللہ نے ایک بچہ عطا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے بعد 4 عورتوں سے نکاح کیا اور ہر ایک سے خدا نے ان کو 4 فرزند عطا فرمائے۔ اور وہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے، جس وقت حضرت سارہ کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کی ندا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارکان کعبہ کے ایک رکن پر کھڑے ہوئے۔ وہ مقام اس قدر بلند ہوا کہ ابو القیس کے برابر بلند ہو گیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے طلب کیا۔
خدا نے آپ کی آواز ان تک پہنچا دی جو باپ کے ظلم میں اور ماں کی شکم میں تھے اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ ان سب نے لبیک کہا۔ جس شخص نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک بار حج کرتا ہے، اور جس شخص نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرتا ہے، اور جس شخص نے 5 مرتبہ لبیک کہا وہ 5 مرتبہ حج کرتا ہے، اور جس شخص نے لبیک نہیں کہا وہ حج نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے مکہ آئے تو مناسک کے حج سے فارغ ہو چکے تو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند کو ذبح اور قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ لڑکی کی والدہ کو بھی حج کے لیے لائے تھے۔ جب منام میں پہنچے اپنے اہل کے ساتھ رمی کی، پھر سارہ سے کہا کہ تم کعبے کی زیارت کے لیے جاؤ، اور لڑکے کو اپنے پاس روک لیا۔ اپنے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے فرزند عزیز، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوں، تو غور کرو اور سمجھو کہ تمہیں کیا بہتر معلوم ہوتا ہے اور اس میں کیا مصلحت ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سر جھکا کر اپنے والد بزرگوار سے کہنے لگے کہ جس کام پر آپ مامور ہوئے ہیں اس کو جلدی انجام دیجیے۔ اگر خدا چاہے گا تو آپ کو اور مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مکمل واقعہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔